تلاوت ہوتے رہنا چاہیے، مگر ایک ضمناً بات کی ہے کہ اگر گھر میں قرآن پڑھا ہے تو اس کا پڑھا رہنا بھی باعث برکت ہے۔ اگر کوئی خوش نصیب اس کی تلاوت کر لے تو آئیے دیکھیے اسے اجر کیا ملتا ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے، یعنی سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو سب سے زیادہ تلاوت قرآن کرنے والا ہے۔ دیکھا ناظرین محترم آپ نے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں، اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ عبادت گزار، سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ پرہیزگار، گویا کہ سب سے زیادہ اچھا اور بھلا آدمی وہ ہے عند اللہ و عند الرسول جو شخص قرآن جتنا زیادہ تلاوت کرنے والا ہے۔ ایسے ہی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے ایک فرمان سنیے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے ایسے ہی دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ جب یہ بات صحابہ نے سنی تو انہوں نے استفسار کیا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرما دیجیے کہ ان کا زنگ دور کیسے ہوگا؟ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوہے کا زنگ بٹھی جو ہے آگ والی یہ دور کر دیتی ہے، اور جو دلوں کا زنگ ہے یہ کثرت موت کو یاد کرنے اور قرآن کی تلاوت کرنے سے دور ہو جاتا ہے۔ تو پیارے بھائیو، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اگر کوئی خوش نصیب موت کو یاد رکھتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے تو گویا اس کا دل شفاف رہتا ہے، اس کا دل صاف ستھرا اور پاک اور نرم رہتا ہے جو قرآن کو تلاوت کرنے والا ہے اور موت کو یاد کرنے والا ہے۔ ظاہری بات ہے جو موت کو یاد کرے گا وہ گناہوں سے بھی بچا رہے گا، جو قرآن کی تلاوت کرے گا وہ باقی عیوب جو ہیں ان سے بھی بچا رہے گا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب قرآن مجید کا ایک لفظ پڑھا، ایک حرف پڑھا، تو اس کے لیے اس کے عوض میں 10 نیکیاں ہیں۔ اور میں نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ سے حرف ہے، لام الگ سے حرف ہے اور میم الگ سے حرف ہے۔ ایسے ہی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ تم میں سب سے افضل وہ ہے۔ گویا کہ آپ نے اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے یہ خطاب ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ افضل وہ شخص ہے جس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی اور پھر اس تعلیم کو آگے پہنچایا۔ یعنی قرآن سیکھنا اور قرآن سکھانا یہ سب سے زیادہ افضلیت کا حامل ہے۔ اگرچہ یہ عصری علوم جو ہیں یہ وقت کی ضرورت ہو سکتے ہیں، دنیا کے حالات و احوال کے لیے ضروری ہو سکتے ہیں، مگر افضلیت کا پہلو جو ہے وہ قرآن کی تعلیم کے ساتھ جو منسوب ہے اور اسی سے ہی منسلک ہے اور اسی کے ساتھ ہی وابستہ ہے۔ اور حقیقت میں ہے بھی یہی کہ جو کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے، آپ کسی کو بھی قرآن پاک کی تعلیم دے کر دیکھیے، یعنی بچپن میں بھی ہم نے جن سے قرآن پڑھا تھا نا، ابھی بھی وہ کبھی ہمیں مل جائیں کہیں سے تو ہم اس کا اتنا حیا کرتے ہیں، اتنا ادب کرتے ہیں۔ آپ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں جن سے آپ نے قرآن پڑھا تھا، نماز پڑھی تھی، جن سے آپ نے دیگر پاکیزگی کے پاکی پلیتی کے مسائل سیکھے تھے، آپ ان کا حیا کتنا کریں گے، اور جن سے آپ نے بیالوجی، آئیڈیالوجی، کیمسٹری، فزکس وغیرہ پڑھی ہیں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ ان کا کتنا حیا کرتے ہیں۔ یہ بھی دینی مذہبی تعلیمات کا ایک خاصا اثر ہے۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے تم میں سے کون چاہتا ہے کہ صبح کو بتہان عقیق جائے، پھر بھلا کسی گناہ یعنی چوری یا غصب وغیرہ کا ارتکاب کیے یا رشتہ توڑے بغیر 2 بڑے کوہان والی اونٹنیاں لیتا ہے۔ یعنی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا اے میرے صحابہ، تم میں سے کون ایسا شخص ہے جو یہ چاہتا ہے
وہ جب سے گھر سے جب نکلے، یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے کام پر جائے یا کہیں جائے، تو جیسے ہی گھر سے نکلے جائے، نہ رشتہ توڑے، نہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے، نہ بد کلامی کرے، نہ بد عمالی کرے، جائے اور جب واپس لوٹے، اپنے اس کام سے واپس لوٹے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اتنا اجر ملے جتنا اس نے 2 اونٹنیاں ذبح کر کے تقسیم کی ہوں۔ کون ایسا چاہتا ہے؟ تو یقیناً صحابہ جو ہے وہ انہوں نے عرض کیا ہوگا، یعنی جو صحابی روایت کرتے ہیں وہ عرض کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سبھی یہ چاہتے ہیں کہ ہر روز ہمیں 2 اونٹنیاں ذبح کرنے کا اجر ملے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیوں نہیں تم میں سے کوئی مسجد میں جاتا اور کتاب اللہ کی 2 آیتوں کی تعلیم دیتا، یا انہیں پڑھتا، یا 2 آیتیں اس کے لیے 2 بڑے کوہان والی اونٹنیوں سے بہتر ہوں گی، اور 3 آیتیں اس کے لیے 3 اونٹنیوں سے، اور 4 آیتیں اس کے لیے 4 اونٹنیوں سے بہتر ہوں گی، علی حاصل قیاس۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اسے ہر روز 1 اونٹ ذبح کر کے غربا اور مساکین میں تقسیم کرنے جتنا اجر ملے، تو قرآن کی 1 آیت پڑھے۔ اگر اس سے زیادہ بڑھانا چاہے تو جتنی آیات تلاوت کرے گا یا جتنی آیات کسی کو سکھائے گا، تعلیم دے گا، تو اس کا اجر یوں ہی ملتا رہے گا۔ ہاں، اگر کوئی شخص قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتا، زبان میں لکنت ہے، یا اس کی زبان اتنی رواں نہیں ہے عربی میں قرآن کی تلاوت پر، تو اس کے لیے دیکھیے اللہ کے پیارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ حضور سرور کائنات شفیع موجودات وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قرآن میں ماہر ہے، یعنی قرآن پڑھتا ہے، وہ بڑی تلاوت، جیسے حافظ ہوتے ہیں یا قاری ہوتے ہیں یا عالم لوگ ہوتے ہیں، یہ قرآن کو بڑی روانگی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے، اور جو شخص رک رک کر، اٹک کر، الجھن کے ساتھ، تھوڑا تکلیف کے ساتھ، تھوڑا سمجھ کر، رک کر قرآن پڑھتا ہے، تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے دگنا اجر ہے، ایک تو اس کی تکلیف کا، رک کر پڑھنے کا، اور ایک پڑھنے کا۔ تو پیارے بھائیو، آپ نے ملاحظہ کیا کہ قرآن پڑھیں، اگر آپ کی صحیح روانگی نہیں ہے تو تب بھی اس کی تلاوت کریں، کہ آپ کی روانگی نہیں ہے تو آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو دگنا اجر ملے گا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں، آپ کو چاہیے کہ قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور اپنے سینے میں جمع کر لیں، کوئی نہ کوئی سورت، کوئی نہ کوئی آیت ضرور یاد ہونی چاہیے۔ اگر کسی کو خدا نخواستہ قرآن کی کوئی آیت ہی یاد نہیں، کوئی صورت ہی یاد نہیں، کچھ بھی یاد نہیں ہے، تو اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، سنیے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے جوف یعنی سینہ میں قرآن کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے، کوئی آیت نہیں ہے، قرآن کا کوئی ایک حرف جس کے سینے میں نہیں ہے، تو ارشاد فرمایا وہ سینہ بمثل ویران مکان کی طرح ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کھنڈرات کو، ویران مکان جو محلات پڑے ہیں، اگر کسی سینے میں قرآن کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے تو وہ ان ویران مکانات کی طرح ہے۔ آپ نے بنجر زمین دیکھی ہوگی، اگر کسی سینے میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے تو وہ بنجر زمین کی طرح ہے، جس سے کوئی نفع نہیں لیا جا سکتا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے باز رکھا، اسے میں اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں، اور کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہے جیسی اللہ کی فضیلت مخلوق پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کی تلاوت میں اتنا محو رہتا ہے، ہر وقت پڑھتا ہی رہتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہی رہتا ہے،
اسے دعا مانگنے کی بھی مہلت نہیں میسر آتی۔ تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جو قرآن پڑھنے میں اتنا محو ہو جاتا ہے کہ مجھ سے مانگنا ہی بھول جاتا ہے، بیمار تھا تو شفا مانگنا بھول گیا، حاجت مند تھا تو اپنی روزی کی فراخی کے لیے مانگنا بھول گیا، بے اولاد تھا اولاد مانگنا بھول گیا، بے گھر تھا گھر مانگنا بھول گیا، قرض دار تھا تو قرض کی ادائیگی کے معاملے میں مانگنا بھول گیا۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے میں جو مانگنے والے لوگ ہیں ان کو جیسے دیتا ہوں نا، ان کو اگر ایک دیتا ہوں تو قرآن پڑھنے والا شخص جو ہے جو مانگنا بھول گیا میں ان سے بہتر یعنی ان سے دگنا عطا کر دوں گا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں اور غلاموں دیکھیے جو قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے والے ہیں انہیں کیا کیا انعامات ملتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ بن محمد یہ ایک بزرگ ہو گزرے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایک روز ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے انتقال کے بعد خواب میں انہیں قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ انتقال نہیں کر گئے؟ تو انہوں نے کہا بالکل ہاں میں انتقال کر گیا ہوں، فوت ہو گیا ہوں۔ تو انہوں نے پھر پوچھا کہ تم قرآن کیسے پڑھ رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں جب بھی قرآن پڑھتا تھا اس کے اختتام پر، جب بھی نماز پڑھتا تھا تو اس کے اختتام پر میں دعا کرتا تھا کہ اے اللہ مجھے مرنے کے بعد بھی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا کرنا۔ اس لیے مرنے کے بعد اللہ نے مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی، لہٰذا میں قبر میں بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو زندگی میں تو قرآن پڑھتے ہی ہیں مگر اللہ انہیں مرنے کے بعد قبر میں بھی قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی ایسے بندوں میں شمار فرما لے، زندہ رہیں تو قرآن پڑھنے والا اور جب مر جائیں تو قرآن پڑھنے والا ہی بنا کر رکھنا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خوش نصیب شخص قرآن کو حفظ کر لیتا ہے، قرآن پڑھ لیتا ہے، یا کسی گھر میں سے کوئی خوش نصیب قرآن پڑھ لیتا ہے، کسی کی برادری میں رشتہ داروں میں سے کسی کے دوست و احباب میں سے کوئی قرآن کا حافظ و عالم بن جاتا ہے، کوئی قاری بن جاتا ہے، تو سنیے اس کو جو انعام ملے گا تو ملے گا ہی۔ اب جن کے دوست و احباب میں سے کسی نے پڑھ لیا بھلا ان کو کیا ملے گا؟ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس کو یاد کر لیا یعنی حفظ کر لیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام جانا، اس کے گھر والوں میں سے ان 10 شخصوں کے بارے میں اللہ اس کی شفاعت قبول فرمائے گا کہ جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ، اگر کسی کے بھائی نے حفظ کر لیا، عالم بن گیا، قاری بن گیا، تو اس کے لیے تو مبارک ہے ہی، جس کے بھائی نے حفظ کر لیا عالم بن گیا اس کے لیے بھی مبارک ہے، اور جس کے بیٹے نے کر لیا اس ماں کے لیے، اس باپ کے لیے بھی مبارک ہے، جس بہن کے بھائی نے قرآن حفظ کر لیا اس بہن کے لیے بھی مبارک ہے، اور جس کے رشتہ داروں میں سے کسی نے قرآن حفظ کر لیا ان رشتہ داروں کے لیے بھی مبارک ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے تحت وہ ایسے 10 بندوں کی شفاعت کرے گا جن پر دوزخ واجب ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ایسے بھی امتی ہیں اور ہوں گے بھی کہ جن کو قرآن سارا پڑھنا نہیں آتا، فرفر عربی نہیں پڑھنی آتی، اور جنہیں سارا قرآن یاد نہیں ہے، وہ عالم نہیں ہے، حافظ نہیں ہے، قاری نہیں ہے۔ سنیے، اگر کوئی شخص صرف سورہ فاتح شریف یاد کر لے اور اسے پڑھ لے تو دیکھیے اسے کیا اجر ملے گا۔ حضور سرور کائنات شفیع موجودات وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ایک فرشتے کو پیدا کیا ہے جو اللہ کے عرش کے نیچے ہے۔ یہ فرشتہ جو ہے
یہ انسان جیسا سر رکھتا ہے، انسان جیسی جو ہے وہ وجاہت رکھتا ہے، چہرہ رکھتا ہے۔ تو اس فرشتے کے 70,000 بازو ہیں، یعنی پر ہیں، اور ہر بازو پر فرشتوں کی ایک ایک جماعت اس پر اللہ کے ذکر میں محو ہے۔ اس کے دائیں رخسار پر سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد لکھی ہوئی ہے، اور اس کے بائیں رخسار پر اشہد ان لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، اور اس کے ماتھے پر یعنی اس کی پیشانی پر سورہ فاتح شریف لکھی ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے سامنے فرشتوں کی 70,000 صفیں ہیں جو ہر وقت سورہ فاتح کی تلاوت کرتی، یعنی اس کے چہرے کو دیکھتی رہتی ہیں اور اوپر لکھی فاتح شریف پڑھتی رہتی ہیں۔ اور جب یہ تمام ملائکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پہنچتے ہیں تو تمام کے تمام سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں حکم دیتا ہے کہ میرے ملائکہ سجدے سے سر اٹھاؤ۔ یہ فرشتے سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، انہیں حکم ہوتا ہے کہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ وہ فرشتے عرض کرتے مولا اگر تو ہم سے راضی ہے تو پھر امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام میں سے جو لوگ فاتح کی تلاوت کریں، فاتح کو پڑھیں، تو اے پاک پروردگار، اے ہمارے خالق و مالک مولا، تو ان سے بھی راضی ہو جانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو سورہ فاتح کی تلاوت کرتے ہیں۔ اگر آپ سورہ فاتح کی تلاوت کرتے رہیں تو انشاءاللہ العزیز ملائکہ کا ساتھ نصیب ہوگا اور ملائکہ کی دعا میں سے حصہ نصیب ہوگا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کے لیے ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا بھی دل ہے۔ یقیناً صحابہ نے عرض کیا ہوگا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ارشاد فرمائیے قرآن کا دل کیا ہے؟ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کا دل یاسین ہے، یعنی سورہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ اگر کوئی شخص دل کے عارضے میں ہے، دل کے مرض میں مبتلا ہے، تو اسے چاہیے کہ ہر روز سورہ یاسین کی تلاوت کرے یا کسی سے پانی دم کروا کے پانی پیتا رہے، 41 دن تک ایسا کرے، انشاءاللہ العزیز یاسین کی برکت سے اس کے دل کے معاملات درست ہو جائیں گے۔ یہ اس پہ ٹائم کتنا لگتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، کتنا ٹائم لگے گا یاسین کو پڑھنے میں؟ اگر کوئی شخص یاسین کو پڑھتا ہے ایک بار، صرف ایک بار، تو حدیث پاک میں آتا ہے، یہ ترمذی شریف کی حدیث کا خلاصہ ہے، ایک بار سورہ یاسین پڑھ لے تو اسے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مزید فرمان ہے، یہ دارمی شریف میں ہے، فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا تو اس کی زندگی کی جتنی پہلے خطائیں ہیں، سورہ یاسین کے ختم ہونے تک اس کی زندگی کی خطائیں بھی ختم ہو چکی ہیں۔ یعنی جو کوئی خوش نصیب سورہ یاسین کی تلاوت کرے اس کی زندگی کی تمام خطائیں معاف ہو جائیں گی۔ یہ یاد رکھیے کہ جہاں جہاں پر بھی احادیث میں خطائیں معاف ہونے کے بارے میں یہ بشارتیں آئی ہیں تو اس سے مراد گناہ صغیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ جو ہیں وہ توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی گناہ کبیرہ کر بیٹھا ہے تو اس کے لیے یوں دعا کرے کہ اے اللہ جو مجھ سے خطائیں سرزد ہوئیں میں صدقے دل سے ان سے معافی کا خواستگار ہوں، طلبگار ہوں، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اے مولا میری خطاؤں سے درگزر فرما کر مجھے معاف فرما دے۔ تو اگر اس طرح کوئی دعا کرے سورہ یاسین پڑھنے کے بعد تو اس کے کبیرہ و صغیرہ تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک بہت پیارے بزرگ ہیں، اپنے دور کے بڑے عالی شان بزرگ ہیں، حضرت علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے ایک بہت پیارا واقعہ ارشاد فرمایا قرآن پڑھنے والوں کے بارے میں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ملک یمن میں میں نے بعض صالحین سے سنا
کہ ایک میت کو جب دفن کر کے لوگ واپس لوٹے تو قبر سے ایک گرجدار آواز آئی دھماکے کی. لوگ جو ہے وہ دہل گئے، ڈر گئے. تو کیا دیکھتے ہیں، اس قبر سے ایک کالے رنگ کا کتا نکلا اور بھاگ پڑا. جب اس کتے کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو ایک اللہ کے ولی نے اس سے پوچھا تیرا ناس ہو، تو کیا بلا ہے؟ تو اس کتے نے بھاگتے ہوئے جواب دیا، کہنے لگے کہ میں اس کا برا عمل ہوں، اس کے ساتھ ہی قبر میں گیا تھا. تو اس نے کہا کہ پھر یہ جو آواز آئی ہے یہ چوٹ کس کے لگی تھی، تیرے یا میت کے؟ تو اس کتے نے آواز دے کر کہا کہ وہ چوٹ میرے لگی تھی. اللہ والے نے پوچھا کہ وہ چوٹ کیوں لگی تھی اور کس نے لگائی تھی؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو میت ہے یہ سورہ یاسین پڑھا کرتا تھا، یہ قرآن پڑھا کرتا تھا، لہٰذا جب میں برا عمل اس کے ساتھ گیا قبر میں تو وہ جو قرآن کی صورتیں تھیں، خاص طور پر سورہ یاسین تھی، وہ اس کی قبر میں آ گئیں. جب میں اس کے قریب ہوا تو اس نے اتنا زوردار مجھ کو ضرب لگائی کہ میں قبر سے باہر نکل آیا اور دوڑ پڑا. ناظرین محترم، دیکھا آپ نے، جو قرآن پڑھنے والے خوش نصیب لوگ ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح محفوظ و مامون رکھتا ہے. لہٰذا ہمیں قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے کی عادت بنا لینی چاہیے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے سورہ ملک ہر روز رات کو پڑھ لی تو یہ صورت اس سے عذاب قبر کے لیے آڑ ہوگی، پردہ ہوگی. یعنی جو شخص ہر روز سورہ ملک پڑھ کر سوئے تو اس خوش نصیب کو قبر کے عذاب سے بھی محفوظ رکھا جائے گا، اور یہ صورت اس طرح اسے اپنی لپیٹ میں لے لے گی، بچا لے گی عذاب سے، جس طرح مرغی اپنے بچوں کو دھوپ اور بارش سے بچا لیتی ہے. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے؟ اپنے صحابہ سے فرمایا کیا تم اتنی بھی قوت نہیں رکھتے کہ 1000 آیتیں پڑھا کرو؟ انہوں نے عرض کی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص یہ استطاعت نہیں رکھتا. یعنی وہ مزدور بندے ہیں تو مزدوری بھی کرتے ہیں تو تھک بھی جاتے ہیں، تو عرض کرتے ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی خدمت میں کہ ہم اتنی استطاعت نہیں رکھتے کہ ہر روز 1000 آیت پڑھ کر سویا کریں. تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم سورہ التکاثر یعنی الہاکم التکاثر نہیں پڑھ سکتے؟ تو انہوں نے برملا کہا ہوگا ہاں بالکل پڑھ سکتے ہیں. تو فرمایا بس اسے پڑھ لیا کرو، اللہ 1000 آیات تلاوت کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا. اسی طرح اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اپنے صحابہ سے مفہوماً عرض کرتا ہوں، فرمایا کہ اے میرے صحابہ تم آدھا قرآن پڑھ کر سویا کرو. تو صحابہ نے تو ہاتھ باندھ کر التجا کی ہوگی آقا ہم مزدور بندے ہیں، بچوں کا بھی پیٹ پالنے کا آپ نے حکم دے رکھا ہے. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی خدمت میں یہ گزارش کی ہوگی کہ ہم اتنی استطاعت نہیں رکھتے کہ آدھا قرآن ہر روز پڑھ کر سوئیں. تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہا نہیں پڑھ سکتے؟ عرض کی بالکل پڑھ سکتے ہیں. فرمایا بس اسے پڑھ لیا کرو، اللہ آدھا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور سرور کائنات شفیع موجودات وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے